اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 دسمبر 2016 ہے۔ یہ میرا میسیج شیعہ بھائیوں کے لیے ہے۔ میرے شیعہ بھائیوں، ساری دنیا کے شیعہ بھائیوں، آپ لوگوں کو بڑی محبت ہے اہل بیت سے، اور ہونی بھی چاہیے، سارے مسلمانوں کو بھی ہوتی ہے سچ۔ غور کیجیے تھوڑی سی بات۔ بہار الانوار کتاب ماشاءاللہ سچی ثابت ہوئی ہے، جس سے سنی حضرات انکار کر رہے تھے۔ ری انکارنیشن سچا ثابت ہوا ہے۔ رجت کا جس میں ذکر ہے، عیسیٰ مسیح ہی مہدی علیہ السلام میں، یہ غلطی آپ کر بیٹھے تھے، نوٹ کر لیں۔ مہدی اور عیسیٰ کو الگ سمجھتے تھے، لیکن ایکچولی دونوں ایک ہی شخصیت ثابت ہوئے ہیں۔ جتنے نشانات بہار الانوار میں آئے ہیں، پورے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے تھے یہ، اور خواب کی تعبیر ہندوستان میں نکلی۔ فرق یہ ہے کہ آپ حقیقت میں کوفہ، حقیقت میں دمشق ڈماسکس، اور حقیقت میں آپ جو ہے مکہ مدینہ مسجد سہلہ سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ خواب کی تعبیر پورے ہندوستان میں نکلی۔ فرق یہ ہے کہ آپ حقیقت میں یہ سمجھے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے زمین میں سے زندہ ویسے ہی کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کر، اور پھر واقعات ہوں گے، پھر کچھ لوگ جو ہے نا دوبارہ جنم لیں گے ویسے ہی اسی مٹھی میں سے، مگر ایکچولی روحانی پنرجنم کا قصہ تھا یہاں پر۔ آپ کو اس لیے یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ تو آپ کی وہ باتیں پوری ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن روحانی دوبارہ جنم ہوا ہے۔ میری بات غور کریں آپ۔ تو اگر آپ مانتے ہیں بہار الانوار کو، تو پھر آپ کو ماننا ہوگا سفید برڈ کا ذکر موجود ہے، سفید پرندے کا ذکر، وہ پیکاک اینجل نکلا، اور وہی دعوت المن الارض نکلے جنہوں نے گواہی دی، اور پورا وہ سین حجر اسود کا، یعنی کالے پتھر، آپ سمجھ گئے سچ میں حجر اسود کعبہ کا نہیں، یہ تھا، اس کی تعبیر تھی کالے پتھر، صفا مروہ جیسی جگہ، ٹھیک ہے، وہ پورا ہوا ہے الحمدللہ میرے بھائیوں۔ تو اگر آپ مانتے ہیں، دیکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ایسا واقعہ ورلڈ میں کسی کے پاس نہیں ہوا پہلے، نہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ یہ واقعہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، اور الحمدللہ پورا یونیک سین ہے، یہ پورا ایک سین ہوا ہے کمپلیٹ، اور عیسیٰ مسیحی مہدی علیہ السلام نکلے۔ تو آپ کے کچھ غلطیاں تھے، وہ غلطیاں یہ تھے کہ آپ خوابوں کو ڈائریکٹ سمجھ رہے تھے، اور اسی جگہ، حالانکہ وہاں پر ویسے واقعات ہو رہے ہیں عراق میں، شام میں، تو آپ سمجھ رہے ہیں دیکھو واقعات وہ ہو رہے ہیں تو وہیں پر ہوں گے، نہیں، وہ ادھر ہونا تھا ہندوستان میں۔ آپ کو ظاہری ادھر نظر آ رہا ہے ہوتے ہوئے، لیکن وہاں پر نہیں، واقعات تو ہو رہے ہیں ویسے، لیکن اس کی اصل جو وہ ظاہری ہے، یہ باطنی جو چھپا ہوا مسئلہ تھا خفیہ سیلڈ، وہ ہندوستان میں ہوا ہے۔ تو سفید پرندہ نکل کر بھی بیعت کر چکا ہے مہدی علیہ السلام کی، اور واقعہ ہو چکا ہے، دعائیں بھی ہو چکی ہیں اللہ سے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہار الانوار میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ بولیں گے کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تو وہ جائیں گے فرعون جیسی ایک قوم کے پاس، اور کہیں گے جب مجھے تجھ سے ڈر تھا تو میں بھاگ گیا، اور جب اللہ نے مجھے حکمت عطا کی تو رسولوں میں سے کیا۔ تو پتہ یہ چلا، یہ بہار الانوار کے اندر جو سیکریٹ کوڈز آئے ہیں، اس کے اندر پورا موجود ہے معاملہ، ان کے اوپر حملوں کا ذکر موجود ہے، ان کے بینر لگانے کی وجہ سے ان کے اوپر حملوں کا ذکر موجود ہے، تو ساری ڈیٹیلز آئے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ رکن مقام جو سمجھ رہے ہیں آپ، وہ حقیقت میں وہ کعبہ کا رکن مقام نہیں، وہ مطلب رکنے کی جگہ اور ان کا اپنا مقام، وہ ہندوستان میں ہوا ہے پورا، وہ خواب ہے، وہ خواب کی تعبیر ہوئی ہے۔ سورہ یوسف میں آپ دیکھ لیں کہ 11 ستارے چاند سورج سے مراد بھائی بہن ہیں، سورج سے مراد والد، چاند سے مراد ماں۔ تو کیا حقیقت میں چاند سورج نے، ستاروں نے سجدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو؟ نہیں نا۔ تو اسی طریقے سے جو خواب ہوتے ہیں، اس کی گواہی ملتی ہے قرآن سے، حدیث سے، کہ اس کی تعبیر دوسری ہوتی ہے، لیکن سملر وہی سین ہوتا ہے، سین وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ بولیں گے سورہ یوسف میں سجدہ کیا، تو سجدہ کیے یہ لوگ بھی،
لیکن کرنے والے کون؟ اسی طریقے سے سین وہی ہوا ہے لیکن جگہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ نکلی ہندوستان میں. سمجھے میرے بھائی؟ تو شیعوں کو، سارے اہل تشیعوں کو اب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اہل بیت کے بہت بڑے چراغ ہیں. اگر آپ کو واقعی محبت ہے تو ان کی سننا ہوگا. کچھ غلطیاں آپ لوگوں کی بھی ہیں، اس کو درست کرنا ہوگا. کچھ غلطیاں سنی حضرات کی بھی ہیں، اس کو بھی درست کرنا ہوگا. غلطیاں درست کرنا ہی ہوگا نا. خود بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے، جب تک کہ کوئی نہ ڈرے، جب تک کہ کوئی اللہ کا معجزہ نہ دکھا دے مہدی علیہ السلام. معجزہ یہی ہے دعوت الارض کا. اب آپ کو ڈرنا ہے؟ نہیں تو بھائی آپ اپنی جگہ، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اپنی جگہ. ٹھیک ہے؟ کوئی زور زبردستی نہیں. پیار کا سودا ہے، محبت کا سودا ہے. امتحان لینے والا اللہ ہے، آپ امتحان دینے والے ہیں. آپ کی مرضی کی بات ہے، جہاں جانا چاہو آپ جاؤ. لیکن آپ کی ضد، آپ کی غلطیاں مسلط نہیں ہوگی مہدی علیہ السلام پر، بلکہ مہدی علیہ السلام کا کہنا، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا کہنا قرآن حدیث کی روشنی میں ان کا بیان مسلط ہے آپ سب پر. ماننا ہی ہوگا آپ لوگوں کو، اگر ہو سچی محبت اہل بیت سے تو پھر ماننا ہی ہوگا، ورنہ پھر اللہ کی پناہ. آپ بولیں گے کہ ایک عام آدمی جس کا ماڈرن بالکل، وہ مہدی علیہ السلام کیسا ہو سکتا ہے؟ آخر مہدی علیہ السلام تو بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے بھائی؟ کیا انسان نہیں ہے؟ کیا اہل بیت میں پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا انسان نہیں ہے؟ ان کے جسم میں نہیں وہ نور. نور مطلب کیا؟ کس کو نور؟ اگر نور نکلتا دیکھتے ہیں چہروں میں سے لائٹ کی بلب کی طرح، تو کیوں ان کے اوپر لوگ حملے کریں گے؟ کیوں ماریں گے ان کو؟ کیوں تکلیفیں دیں گے؟ کیوں ان کا گھر توڑیں گے؟ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے عام انسان کی طرح ہوں گے، کوئی چیز ان میں خاص نظر نہیں آئے گی. خاص ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام کرنا بس. ایسے شخص، اگر آپ بولیں گے کہ نہیں وہ گھوڑے پر آئیں گے، وہ ایسا نور نور نکلے گا، وہ ایسا ہو جائے گا، تو یہ آپ کے اپنے خیالات ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کوئی آدمی آ رہا ہے، اس کے چہرے سے نور دور دور تک جھلک رہا ہے روشنی کی طرح، تو کوئی لڑیں گے کیا؟ کوئی ماریں گے کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا. کوئی نبی کے ساتھ، کوئی رسول کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تو پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ ذرا غور کر نہیں سکتے آپ؟ تو آپ لوگوں کو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، شیعہ حضرات کو، کے ساتھ ہو جائیے اور اپنے نفس کی پیروی مت کیجیے. ٹھیک ہے؟